ہمارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے کر گئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو جب آپ کی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم کلامی ہوئی تھی اور پھر آپ کو خوش آمدید کہا گیا تھا، تو پھر یہ سوال ہوا تھا کہ کیا لے کر آئے ہیں آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ واقعہ آپ اور ہم خود پڑھیں، جو کہ سنا بھی ہوگا ہم نے۔ تو حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غالباً یہ تصدیق کرنے والی چیز ہے، اس کو تصدیق کی جائے، دوبارہ دیکھا جائے، جو درست بات ہو اس کو سب وہی بات ہو۔ لیکن جو میرے یادداشت میں ایک چیز آتی ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا تھا کہ یا رب العالمین، میں آپ کی بارگاہ میں عبدیت لے کر آیا ہوں، میں تمہارا بندہ ہوں، میں تمہاری بارگاہ میں عجز، انکساری اور نیاز لے کر آیا ہوں، جس کو علماء کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں ایک ایسا تحفہ یا رب العالمین تیری بارگاہ میں لے کر آیا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے دوست کے پاس جائے اور تحفہ لے کر جائے، اور ایسا تحفہ لے کر جائے جو اس دوست کے پاس ہو ہی نہیں، تو وہ دوست کتنا خوش ہوتا ہے، بھائی یہ تو ایسی چیز ہے جو میرے پاس تھی نہیں، آپ لے آئیں، ماشاءاللہ، یہ تو میں سوچ رہا تھا کہ میں خریدوں گا، میں سوچ رہا تھا کہ میں جب پیسے جمع کروں گا پھر میں خریدوں گا۔ تو یہ ایک ایسی کیفیت سے شاید ہم میں سے کچھ دوست گزرے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار، میں ایک ایسی چیز لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پاس کبریائی ہے، وہ سب سے بڑا ہے، اس کی عظمت ہے، اس کا شان ہے، اس کی شوکت ہے، اور وہی شان وہ شوکت اسی کو زیب دیتا ہے۔ وہ اپنا نام، اپنا تعارف متکبر کی حیثیت سے بھی کرواتا ہے، سب سے بہت بڑا، اس جیسا کوئی بڑا ہے نہیں، وہ اپنا تعارف اس طرح کرواتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو عجز اور انکساری ہے وہ رب العالمین تمہیں زیب نہیں دیتی، وہ تمہارے پاس نہیں ہے، اور یہ ہم بندوں کے پاس ہے، جو تمہارے بندے ہیں، جو تمہارے سامنے جھکتے ہیں، جو رکوع کرتے ہیں اور جو سجدہ کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تو وہ چیز میں تمہاری بارگاہ میں لے کر آیا ہوں۔ تو آج ہم دوست بھی یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، کوئی دور سے آیا ہے، کوئی قریب سے آیا ہے، تو میرے خیال میں آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو بہتر سے بہترین تحفہ کیا دے سکتے ہیں۔ رمضان کی بات ابھی ہو رہی تھی، اس پر بھی آج تھوڑی گفتگو کرے گا۔ تو شاید اگر اسی سنت کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اپنے احساسات اور جذبات کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی، بلا تشبیہ و تمثیل، ہم ایک دوست اور دوست کے سامنے بہترین تحفہ اگر پیش کر سکتے ہیں تو وہ خلوص ہے، وہ محبت ہے، وہ پیار ہے، وہ ایک دوسرے کی قربت میں بیٹھنے کا شوق ہے، اور اس نعمت کو پہچاننے کی ایک علامت کہ یہ ایک نعمت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس کو اس چیز کا احساس نہ ہو تو وہ اس چیز کو، وہ کہتے ہیں کہ ایک بیوپاری ٹریڈر گیا تھا مکہ مدینہ، تو وہاں بھی جب وہ گیا تھا تو وہ ادھر ادھر دیکھنے کے لیے بجائے حرم پاک اور خانہ کعبہ یا صفا و مروہ وہاں بھی گیا، لیکن جو اس کو دلچسپی ہوئی وہاں جو لوگ ترازو ہاتھ میں لیے چیزیں بیچ رہے تھے، ان باٹ کو دیکھ رہا تھا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ کتنا تول رہے ہیں، صحیح تول رہے ہیں یا نہیں تول۔ تو اس کی دلچسپی چونکہ تجارت سے تھی تو وہاں بھی اس کو وہی چیز نظر آ رہی تھی۔ تو ہم اور آپ جب محبت کسی کو پیش کریں اور اس کو اس محبت کی قدر ہونی چاہیے، ورنہ تو مثال ایسے ہو جاتی ہے جس طرح کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک لکڑہارا تھا جو جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتا تھا، وہ پورا دن لکڑیاں کاٹتا اور شام کو اکٹھے کرتا، اپنے گدے کے اوپر لادتا اور پھر اس کو ہانکتا، اور ہانکتا ہوا وہ بازار میں چلا جاتا۔ اس وقت یہ جو بایو گیس ہے یا اس طرح کی کوئی سہولتیں نہیں ہوتی تھی، تو لوگ وہ ایندھن کی لکڑیاں وہاں سے خریدتے تھے، تو کبھی کوئی دکاندار اس سے لے لیتا، کبھی کوئی راہ گزر وہاں پر آنے جانے والا بندہ وہ اس سے لے لیتا، کبھی کوئی لے لیتا، تو اس طرح اس کا روزگار چلتا تھا۔ تو ایک مرتبہ لکڑیاں کاٹتے کاٹتے وہ کسی دور پہاڑ تک چلا گیا، اس پہاڑ تک چلتے چلتے
گھومتے گھامتے لکڑیاں تو ملی لیکن اس کو ایک چمکتا ہوا پتھر بھی ملا. تو رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ چمکتا ہوا پتھر اس کو خوبصورت لگا, اچھا لگا, تو اس نے کیا کیا کہ اس کو رسی میں باندھ کر اپنے گدھے کے گلے میں ڈال دیا, کیونکہ اس کی کل کائنات وہ گدھا تھا. وہ گدھے کے گلے میں وہ چمکتا ہوا خوبصورت پتھر ڈال دیا اور اس کے اوپر لکڑیاں رکھی اور بازار میں چلا گیا. اس دن کوئی اور نہیں ٹکرایا اس سے ٹکرایا کوئی جوہری, بازار سے گزر رہا ہے, جوہری جو کہ زیورات اور قیمتی پتھر, ڈائمنڈ, موتی, ہیرے, جواہر بیچتے ہیں, ان کو بولا جاتا ہے. تو اس نے اپنی دکان سے جب اس لکڑہارے کو دیکھا, اس کے گدھے کو دیکھا, اس کے گردن میں ڈالے ہوئے رسی کو دیکھا, اس رسی میں بندھے ہوئے پتھر کو دیکھا, تو اس نے وہاں سے آواز لگائی, وہ لکڑہارے رکو. اس نے سمجھا کہ اس کو لکڑیاں چاہیے, وہ رک گیا. اس نے کہا کتنے میں دو گے؟ تو اس نے لکڑیاں سمجھی کہ لکڑیاں خرید رہا ہے, 2 روپے میں, ایسے مثال کے طور پر عرض کرتے ہیں, 2 روپے؟ میں لکڑیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں جو تم نے پتھر اپنے گدھے کے گلے میں باندھا ہوا ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس نے کہا یہ تو ایک پتھر ہے, مجھے کہیں ملا تھا تو میں نے اس کو گدھے کے گلے میں باندھ دیا ہے, مجھے اس کا کچھ پتا نہیں ہے. جوہری کو خیال آیا کہ یہ انجان ہے, ناواقف ہے, لا علم ہے, تو میں اس کو بتا دوں. اس نے کہا کہ بھائی یہ جو پتھر تم نے دیکھا ہے یہ کوئی عام پتھر نہیں ہے, یہ یاقوت ہے, یہ لال ہے, یہ قیمتی ہے. اس نے کہا اچھا, مجھے تو اس کا پتہ نہیں ہے, تو کیا آپ کو یہ چاہیے؟ اس نے کہا مجھے چاہیے. تو اس کی قیمت بتاؤ کتنی؟ اس نے کہا مجھے تو اس کا پتہ نہیں ہے, آپ ہی بتائیں اس کی قیمت کیا ہوگی. تو جوہری اس کو کہنے لگا یہ جو میرا پورا دکان ہے, اس میں جتنے بھی جواہر ہیرے پڑے ہوئے ہیں, ان ہیروں اور جواہروں کے ساتھ یہ دکان میں تمہیں دے دیتا ہوں, یہ صرف یہ جو لال ہے نا یہ مجھے دے دو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اس کو شناس نہیں تھی اس لال کی, تو اس لال کی قدر اس نے یہ بنائی کہ گدھے کے گلے میں ڈال دیا تھا. تو محبت جب کسی کے لیے آدمی لے کر آئے اور اس کو محبت کی قدر نہ ہو, تو پھر اس کی مثال بھی اس لکڑہارے کی طرح بن جاتی ہے کہ اس کو کچھ علم نہیں تھا کہ وہ کیا دولت, کیا چیز میرے پاس لے کر آیا ہے.